پہ اپنا نصیب. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں ایک بار پھر. یہ اس نشریات کا باقاعدہ یہ آخری سیگمنٹ ہے، اس کے بعد ہم درود و سلام اور دعا سے اس نشریات کو اختتام پہنچائیں گے. ظاہر ہے اذان فجر کا وقت قریب ہے، پاکستان کراچی کے مقامی وقت کے مطابق قریب ہے اذان فجر کا وقت، اور باقی تو ظاہر ہے باقی شہروں میں اپنے اپنے مقامات کے حوالے سے. اور عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں شان رمضان، تو ان کا ایک تعارف ہے وہ تو اس سے بہت پہلے کے ان کے بہت بڑے بڑے تعارف ہیں ماشاءاللہ. کیا کہنے ہیں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ آپ دیکھیے یہ جو محبت ہیں الحمدللہ، یہ جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے. تمام علماء کرام نعت خواں ہم سارے دوستوں کا آپس میں، اور علماء کرام کا ان کو ظاہر ہے میں دوستوں کی فہرست میں شامل کرنے کی جسارت تو نہیں کرتا، ان کا رتبہ بلند ہے، لیکن یہ کتنا جینون ہی ہے کہ ابھی جب قاری صاحب آئے ہیں تو بس راودانی صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں قاری صاحب سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں. میں کہتی بالکل آپ حکم کیجئے. اتنے میں جناب احسن صاحب نے کہا کہ آپ تو یہ الحمدللہ یہ ہے. میں پہلے آپ ہی بتائیے کہ آپ کی کیا فرمائش تھی، پھر ہم قاری صاحب سے وہ کلام سنتے ہوئے بات کرتے ہیں. کہ کلام غالباً سبیر رحمانی صاحب نے لکھا ہے، لیکن یہ کہ پہلی مرتبہ میں نے قاری صاحب ہی سے سنا تھا، ویڈیو کا زمانہ تھا. ہاں، اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو واہ واہ جائے، واہ. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے فرمائش کر کے اپنے برادر نسبتی مولانا عرفان ایویڈی صاحب، وہ بہت نعتیں پڑھتے ہیں، ہاں ہاں، ان سے مولانا رضوان دونوں سے میں نے کہا تھا کہ یار یہ والی نعت جو ہے آپ اپنی شادی کی تقریب میں. واہ 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 واہ، آج سے 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کیا تو پھر تو چلیں، پھر تو کئی حوالوں سے بہت ضروری ہو گئی ہے فرمائش. قاری صاحب بسم اللہ، پھر ہم اس پہ بات کریں گے. میں سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ. آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک، خیر مبارک. اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب الہ فرمائے. آمین انشاءاللہ. ہمارے الہ محترم آمین، الہ داؤدانی آمین. صاحب تشریف لے جا رہے ہیں جی مدینے. ماشاءاللہ، ابھی اب سے اللہ کچھ تعالیٰ گھنٹوں ہم بعد. سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. الہ آمین انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. داؤدانی صاحب کی فرمائش پر حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، غلام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دے
سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے گے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے گے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ہمارے محترم حسن نیازی صاحب کی فرمائش آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ ناچیز کو جب یہ سعادت ملی، مرتبہ ملا، ایوارڈ نصیب ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جانا نصیب ہوا، سنہری جالیوں کے اندر جانا نصیب ہوا اور درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، وہاں پر میرے ذہن میں یہ نعت شریف آئی، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ بہت سے حضرات نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ حضور کے دربار کے اندر تھے تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا، کیا محسوس ہو رہا تھا؟ تو یہ شعر اس کے اوپر ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں، کچھ دیر ہی رہا
مصطفیٰ میں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا اب میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا؟ اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ آنسو ندامتوں کے ہیں چشم در سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں قاری صاحب؟ میں۔ قاری صاحب سلامت رہیے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے؟ میں ٹورڈز دی اینڈ چاہوں گا ذرا ایک اختتامی نوٹ آپ دونوں سے۔ میں آپ سے بڑا جنیرک سوال کروں گا کہ چونکہ ظاہر ہے دن کی نشریات میں آپ نہیں ہوں گے، بلکہ دن میں جب آپ نشریات کر رہے ہوں گے تب انشاءاللہ آپ کسی لمحے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو گزارش بھی کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری طرف سے سلام کہیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلد از جلد بلایا وہاں انشاءاللہ، آمین آمین انشاءاللہ۔ تو آپ کیا اختتامی نماز کیا کہیے گا، جو بھی آپ کہنا چاہیں؟ اتنے خوبصورت اشعار کو سننے کے بعد مجھے میر انیس کا ایک بند یاد آیا، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑے خوبصورت یہ اشعار ہیں کہ پر نور صدا رہتی تھی پیشانی انور، واہ، پر نور صدا رہتی تھی پیشانی انور، اس نور سے رہتے در و دیوار منور، کیا بات ہے! جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر، زو انگلیوں کی دیکھتے تھے لوگ برابر، اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، اس نور کا کیا وصف کروں میں کیا تھا کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، وہ کہ جو پروردگار عالم کا منتخب اور ایسا انتخاب ہو کہ جس پر پروردگار عالم نے ناز کیا ہو، پروردگار عالم نے جس کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہو۔ یعنی سورہ جمعہ کی جو آیتیں ہیں اس کے تسلسل کو اگر آپ دیکھیں تو جہاں پیغمبر اکرم کا ذکر آ رہا ہے وہاں پیغمبر اکرم کا تعارف نہیں ہو رہا ہے، خود پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ یعنی وہاں پر ارشاد ہو رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح خواہ ہیں، تسبیح کر رہے ہیں پروردگار عالم کے۔ تو یہ سب جو تسبیح کر رہے ہیں پروردگار عالم کے، وہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، یہ خدا کا تعارف ہو رہا ہے۔ اور اسی تعارف کے تسلسل میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہی خدا وہ تو ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا، کہ جس نے اس رسول کو امیین میں بھیجا، یعنی رسول کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اور اس کے حوالے سے جو بعض اہل علم نے کہا، اہل فن نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر اکرم نے بتوں کے حوالے سے بہت گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ بت جو ہیں عاجز ہیں، یہ بت جو ہیں وہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یہ بت کچھ کر نہیں سکتے، یہ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، تو پیغمبر اکرم کے سامنے کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ تم اپنے خدا کو ہمارے سامنے لاؤ تو ہم اس میں سے بھی کچھ عیب نکال دیں گے، نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ اتنا بے عیب رسول خدا نے بھیجا کہ جسے اپنی زبان سے وہ صادق اور امین کہہ چکے تھے، تو جب اس میں کوئی عیب نظر نہیں آیا تو خالق مصطفیٰ میں کوئی عیب کہاں سے کیا نظر کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ اور آخر میں کہیے گا، مطلب ظاہر ہے تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، لیکن ہم آج کل کے دور میں الحمدللہ یہ محبت یگانگت پورے معاشرے میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ مزید پروان چڑھے انشاءاللہ، لیکن ہم اتحاد کی جب بات کرتے ہیں تو خدا ذات خداوند تعالیٰ
قرآن کریم اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو یوں مطلب وحدت کا، اتحاد کا مرکز و منبع ہے نا کہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، یعنی چاہے کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، کوئی بھی سیکٹ ہو، کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہمارے جتنے بھی نام ہو نا، انڈیویجولی انفرادی طور پر میرا ایک نام ہو سکتا ہے، آپ کا ایک نام ہو سکتا ہے، ان کا نام ہو سکتا ہے، ان کا، یہ انفرادی نام ہوگا. ٹھیک. ہمارا مسلک کو کوئی نام ہو سکتا ہے، یہ تمام نام اپنی جگہ پر، مگر ان تمام ناموں کی بات اس وقت آتی ہے جب ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہوں. واہ 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 صلی اللہ علیہ واہ وسلم. واہ واہ واہ، کیا ہمارا امتی ہونا یہ ہمارا وہ نقطہ وحدت ہے، یہ وہ کامن ڈینومینیٹر ہے کہ جو ہمیں جوڑتا ہے، جو ہمیں متحد کرتا ہے، کیا بات جو ہے، ہمیں اتفاق کی دولت نصیب کرتا ہے. ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس نسبت رکھتے ہیں ختمی مرتبت کی جانب کہ جب قیامت کے میدان میں ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو ہمیں امتی پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہوئی. کوئی چھوٹا شرف ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی رسالت کو ماننے والے جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ذرا آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ کیا شخصیت ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے وحی کو کنکلوڈ کر دیا، ختم کر دیا. یہ اور اس سے منسوب ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں انٹرپریٹیشن میں مختلف ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک. تعبیرات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ایک مسلک کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ تمام تر چیزیں اس موقع پر جا کر بہت ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں کہ جب وحدت کا وہ منارہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کی امت میں امتی ہونے کی حیثیت سے شامل ہونا ہمارا سب سے بڑا افتخار. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. قبلہ ایک تو جو ہے وہ علامہ صاحب نے جو ہے وہ شعر پڑھا نا نور پہ، نور خدا پہ، تو جی جی ایک جو ہے وہ ان کی نظر جو ہے وہ، اور اصحاب ذوق سارے ان کی نظر جو ہے مصطفیٰ نور جناب امر کن، آفتاب برج علم ملدن، مادن اسرار علام الغیوب، برزخ بحرائن امکان و وجوب. اب یہ اس کا تشریح کی طرف میں نہیں جا سکتا کیونکہ تشریح کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، اس لیے میں نے اصحاب ذوق فجر قضا ہونے کا ٹائم قریب ہے. تو بس جو قاری صاحب نے جو ہے وہ کلام پڑھا نا، آنکھوں سے بولتا ہوں میں چپ کھڑا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. تو مجھے وہ شہاب نامہ یاد آ رہا تھا. شہاب نامہ کے اندر جو ہے قدرت اللہ شہاب نے بات لکھی. بیوروکریٹ تھے مشہور اور فکشن رائٹر بھی تھے. گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ بھی کام کیا، صدر سکندر مرزا کے ساتھ بھی کام کیا، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے ساتھ بھی کام کیا. تو وہ اپنی آپ بیتی جب بیان کرتے ہیں آٹو بایوگرافی، تو اس میں لکھتے ہیں کہ میں جب صدر ایوب خان کے ساتھ گیا وہاں مدینہ منورہ، تو جیسے قاری صاحب نے کہا کہ روضہ اقدس کے اندر جانے کا شرف ملا، تو انہیں بھی روضہ اقدس کے اندر جانے کا شرف ملا. تو کہتے ہیں وہ جو حضور جان عالم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر چادر مبارک لٹک رہی ہے سبز رنگ کی، اندر کا حصہ تو کور ہے نا، اس کے باہر جو ہے وہ چادر لٹک تو وہاں تک ہی جا پاتے ہیں. تو وہاں گئے تو وہ چادر انہوں نے ہاتھ رکھا ایسے کر کے، تو کہتے ہیں میں نے بطور خاص دیکھا کہ بھئی اس وقت ان کی کیا کیفیت ہے صدر کی، جنرل. اب دیکھیں مرد جو ہوتے ہیں نا، مرد عام طور پر جو ہے وہ سخت دل ہوتے ہیں، اور پھر ایسے مرد کہ جن کی انتظامی کوئی ذمہ داری ہو، ان کے اندر اور زیادہ سختی ہوتی ہے، منصب کا تقاضا بھی ہوتی ہے. اور پھر بندہ جو ہے وہ ہو فوجی ٹریننگ ہو، جنرل ہو، فیلڈ مارشل ہو، پھر جو ہے وہ حکمران ہو، یہ ساری چیزیں ساتھ ملتی جا رہی ہیں. تو یعنی بندے کی ایک ظاہری ہیبت، روب، دبدبہ، خود وہ سارا تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ آدمی جو ہے وہ سخت، اس کے اندر نازک خیالی یا نرمی نہیں ہوتی، تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا ایسا آدمی. تو کہتے ہیں میں نے بطور خاص دیکھا کہ یہاں کیا کیفیت ہے ان کی. تو میں نے جب ایسے کر کے دیکھا تو وہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور صدر کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ یہ وہ بارگاہ ہے، وہ جو میں نے بھی کہا تھا نا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا شعر بھی پڑھا تھا نا کہ سب کر فر سلام کو حاضر ہے السلام، ٹوپی یہیں تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے. کہ یہاں کا اپنا ایک روب، دبدبہ، ہیبت ایسی ہے، یہاں کون بادشاہ کون، وہ سب یہاں سب حاضر ہیں. نصرت بالروب، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا میری روب کے ذریعے مدد کی گئی. اگرچہ وہ فرمایا تو دشمنوں کے کانٹیکس میں ہے، لیکن یعنی وہاں پر جو بھی بڑا ہو، بھرم والا ہو، بھرم والا جو بھی وہاں آئے گا وہ روب ضرور محسوس کرے گا، وہ دبدبہ ضرور محسوس کرے گا. یعنی دیوانے تو دیوانے ہوتے ہیں نا، عشق و محبت والے تو عشق و محبت والے ہیں، تو ان کے اندر تو ویسے ہی بھرم ہوتا ہی نہیں ہے. تو ان کو تو ویسے ہی وہاں پر ایک ماحول ایسا نصیب ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں. ان کو شفقت اور رحمت کا جو جلوہ ہے وہ پناہ میں لے لیا. وہ جو بھرم والا ہوتا ہے وہ ہیبت محسوس کرتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ہم بیٹھے پروگرام سے پہلے کتاب دیکھ رہے تھے شمائل المحمدیہ، یہ امام ترمذی کی کتاب ہے، نبی پاک کے شمائل پر ہے. تو اس کے اندر حدیث ہے، حدیث کے اندر بیان کیا باقاعدہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بیان فرمایا من راہ بدیہتن ہابہ
मन खालतहु अहब्बहु, कि जो नबी पाक को अचानक देखता था तो रोब महसूस करता था, हैबत महसूस करता था, दबदबा महसूस करता था, और जो आपसे बार बार मेल जोल रखता था तो वो आपसे मोहब्बत करने लग जाता था। तो ये हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है ना, उसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू जो है वो जमाल वाला है, एक पहलू जो है वो रहमत वाला है, दूसरा पहलू वो जलाल दबदबे हैबत वाला भी है। तो जो हैबत वाला यहाँ पर आएगा, जो खुद जाहो जलाल वाला यहाँ आएगा, तो वो यहाँ पर रोब और दबदबे में उसकी कैफियत फिर वही होगी कि मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा। क्या कहना है, सलामत रहिए, क्या कहना है, वो बहुत बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कह रहे हैं? उनको सब है खबर, इसलिए चुप हूँ मैं, क्या हुआ आँख में गरनमी आ गई। ये सिफ्ते जाफर साहब। हाँ, सबसे उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम उलमा कराम का, बहुत शुक्रिया। और आपसे फिर भी गुजारिश है, याद रखिएगा इंशाअल्लाह दुआओं में। हम बस एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और दुरूद सलाम से और दुआ से बस बज़्म का इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह।